کریں جو تمہارے اور میرے دشمن ہیں. تو پتہ چلا کہ یہود و نصارہ کو محبوب سمجھنا، ان کو اپنا دوست سمجھنا، کافروں کو اپنا دوست سمجھنا، انہیں اچھا سمجھنا، ان کے ساتھ معاہدات کرنا اس خیال سے کہ یہ ہمارے جو ہے وہ خیر خواہ ہیں. اللہ نے فرما دیا کہ اگرچہ ان کے ماں باپ کیوں نہ ہوں، ان کی اولاد کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، ان کے اعز و اقربا کیوں نہ ہوں، ایمان والا ہوگا، اللہ پر ایمان ہوگا اور یوم آخرت پر ایمان ہوگا، تو محبوب نہ تمہارے دشمن سے دوستی کرے گا، نہ ہمارے دشمن سے دوستی کرے گا. اللہ نے واضح طور پہ منع فرمایا یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، اور کافروں سے دوستی کرنے سے بھی اللہ نے منع فرمایا. اللہ نے فرمایا کافر سے دوستی کرنے سے بہتر ہے کہ ایمان والوں سے دوستی کرو. سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے بیان فرمایا. اور یہود و نصارہ سے ہی منع فرمایا. ہاں معاملات میں، معاہدات میں ہم ان سے معاہدہ اور معاملہ کر سکتے ہیں، لیکن دل میں محبت نہیں ہونی چاہیے. معاہدات تو رسول اللہ نے بھی کیے، جو امور حکومت اور سیاسیات کے رسول اللہ نے تعلیم دی ہے، تو اس مرحلے میں ان سے معاملات کرنا یہ جائز ہے، لیکن دل میں محبت نہیں ہونی چاہیے. یہ دشمن ہے اللہ اور اس کے رسول کے، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تو پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں رکھتے ہوں گے. 2 آیتیں ہو گئیں. اب آؤ میں چند احادیث مبارکہ کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق و محبت کا ادب کس طرح کیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ گفتگو فرما رہے اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ ابا جان، بدر کے معرکے میں آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، لیکن میں نے باپ ہونے کا خیال کر کے آپ کو چھوڑ دیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، آپ نے فرمایا بیٹا تو نے تو میرے باپ ہونے کا لحاظ کیا، مجھے چھوڑ دیا، لیکن اگر تو میدان جنگ میں میری تلوار کے نیچے آتا میں تجھے بیٹے ہونے کا لحاظ نہیں کرتا، بلکہ تجھے نبی پاک علیہ السلام کا دشمن ہونے کی وجہ سے قتل کر کے جہنم رسید کر دیتا. میں تیرا لحاظ نہ کرتا کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ میں تجھے قتل کرتا اس لیے کہ تو رسول اللہ کا دشمن بن کے آیا تھا. یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کہ صحابہ کرام اپنی اولاد کی پرواہ بھی نہیں کرتے. جب جنگ بدر مکمل ہوئی تو 70 کے قریب مشرکین مکہ قیدی بنائے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان کا کیا کیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، میرے رشتہ داروں کو میرے حوالے کیا جائے، علی کے رشتہ داروں کو علی کے حوالے کیا جائے، حمزہ کے رشتہ داروں کو حمزہ کے حوالے کیا جائے. یا رسول اللہ، ہم آج ان کو قتل کر کے ان کو یہ باور کرا دیں کہ جس کا ہمارے نبی سے کوئی رشتہ نہیں، اس کی ہمارے سے بھی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ہم ان کی گردنیں مار دیں، یا رسول اللہ ان کو زندہ نہ چھوڑیں. یہ فضل تھا اللہ کا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ آپ یوں کیجئے کہ فدیہ لے لیجئے. اس میں بھی حکمت تھی اور یہ حکم اللہ نے رکھا تھا کہ مقدر ہوگا. چنانچہ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ قیدی پھر مسلمان ہوئے، ان میں کوئی بھی کافر نہیں بچا. یہ حسن سلوک کی برکت تھی. لیکن حضرت عمر کا کہنا بالکل درست تھا، اللہ کو بڑا پسند تھا کہ کفار کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے، ان کو رشتہ داری کی وجہ سے نہ چھوڑا جائے. تو یہ ہے صحابہ کرام کا ادب کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنے اور بیگانے کا فرق نہیں کرتے. جو دشمن رسول ہے اس کو دشمن کی نگاہ سے دیکھیں، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا ہے وہ ان کی آنکھوں کا تارا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ خود سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی احب اکون من والدہ وولدہ والناس اجمعین. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد مصطفیٰ، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور جمیع انسانیت سے بڑھ کے اس کے لیے پیارا نہ ہو جاؤں. ایمان کی حلاوت تو تم پا ہی نہیں سکتے. حضرت عمر نے ایک دفعہ عرض کی یا رسول اللہ میری جان کے علاوہ سب کچھ آپ پر قربان ہے. حضور نے فرمایا عمر تیرا ایمان کامل نہیں ہے. یا رسول اللہ پھر میری جان بھی آپ پر قربان ہے. حضور نے فرمایا ہاں اب تیرا ایمان کامل ہوا ہے. یہ جان بھی دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. یہ سب کچھ رسول اللہ کا صدقہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. حضور نے فرمایا کہ ایمان ہی تمہارا کامل نہیں اگر تمہارے ماں باپ مجھ سے بڑھ کر ہوں، تمہاری اولاد اور تمہارے دوست احباب مجھ سے بڑھ کر ہوں، تم ایمان والے نہیں. حضرت
ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صدیق اکبر کے والد ماجد فتح مکہ کے موقع پر جب انہوں نے ایمان قبول کیا، اسلام میں داخل ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی خوشی اور مسرت ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے ایمان لانے سے زیادہ مجھے اس بات کی خوشی ہوتی کہ ابو طالب ایمان لے آتے۔ یا رسول اللہ، اس لیے کہ ان کا ایمان لانا ابو قحافہ کے ایمان لانے سے زیادہ آپ کو پسند ہوتا، آپ کو خوشی دیتا۔ تو یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے ایمان پر آپ خوش ہو رہے ہیں، لیکن اگر ابو طالب ایمان لاتے تو آپ کو زیادہ خوشی ہوتی اور یہ بات مجھے زیادہ پسند آتی۔ تو پتہ چلا کہ جس چیز میں رسول اللہ کی خوشی اور مسرت ہو، صحابہ کرام اس کو اختیار کرتے۔ صحابہ کرام اس بات کو تلاش کرتے کہ ہم رسول اللہ کی خوشی کو تلاش کریں۔ حضور جن کاموں سے خوش ہو جائیں، یہ ادب ہے رسول اللہ کی بارگاہ کے کہ رسول اللہ کے کاموں کو پسند کیا جائے۔ اب آؤ میں خلفائے راشدین کی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی تھی، اس پر میں ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ عاشق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امور خلافت میں مشغول اور مصروف ہیں، اچانک اٹھے اور ملک شام جانے والے راستے پر چلتے ہوئے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب واپس آئے تو لوگوں نے وہاں جانے کا سبب پوچھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے نبی کے صحابہ، ہم پر مدینہ والوں پر ایک وقت ایسا گزرا کہ رسول اللہ ملک شام گئے ہوئے تھے، ہم نے کافی دنوں سے رسول اللہ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، آج بھی کافی وقت ہو گیا میں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا۔ اے میرے نبی کے صحابہ، مجھے خیال ہوا شاید کہ رسول اللہ ملک شام گئے ہوئے ہوں گے اور ابھی یہاں سے تشریف لے آئیں گے۔ تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے وہاں چلا گیا، لیکن اے میرے نبی کے صحابہ، رسول اللہ ابھی تک نہیں آئے۔ حضور کا وصال ہو چکا تھا، آپ رسول اللہ کے عشق میں تڑپ رہے تھے۔ بیمار ہو گئے، اطباء حکیموں کو بلایا گیا کہ ان کو دیکھیں انہیں کیا ہوا ہے۔ طبیب آیا، اس نے آ کے آپ کا معائنہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔